بظاہر بات بہت معمولی تھی، لیکن جس نے بھی سنا اپنی حیرت کا اظہار کیے بنا نہ رہ سکا، جبکہ سائرہ بیگم کو تو یہ سراسر کشمالہ کے دماغ کا فطور دکھائی دے رہا تھا، اور وہ مسلسل بڑبڑاتے ہوئے اس بات کا قصوروار کشمالہ کی تعلیم کو ٹھہرا رہی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ زیادہ تعلیم نے کشمالہ کو بے حیا کر دیا ہے، جو وہ ایسا مطالبہ کر رہی ہے، اور یہی بات وہ پچھلے 1 گھنٹے سے بڑی اماں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ دیکھ لیں اماں، میری تینوں بیٹیوں نے تو میری پسند سے شادی کی، مجال ہے جو کسی نے منہ سے کوئی ایک لفظ بھی نکالا ہو۔ بڑی اماں نے ایک نظر فخر سے بولتی اپنی بڑی بہو پر ڈالی، جو بلا تکان اپنی اور اپنی اولاد کی تعریف میں کلابیں ملا رہی تھیں، ایسے جیسے پٹرول سے بھری گاڑی روڈ پر فراٹے بھرتی جا رہی ہو۔ جس کھونٹے سے ماں باپ نے باندھ دیا بند گئیں۔ اے بہو بس کر جاؤ، کیوں انسان کو جانور سمجھنے پر تلی بیٹھی ہو؟ آخر کار بڑی اماں کا صبر جواب دے گیا، اور وہ سائرہ کو ٹوکے بنا نہ رہ سکیں۔ تم نے بیٹیاں نہ پڑھائیں، وہ تمہاری مرضی، اور اگر فرح نے اپنی قابل بیٹی کو ڈاکٹر بنا دیا تو وہ اس کی خوشی، اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا بالکل کوئی حق نہیں ہے، بلکہ وہ بچی تو ہمارے خاندان کا فخر ہے۔ لو، ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ سائرہ بیگم ایک دم ہی جل بھن گئیں۔ آپ کی لاڈلی پوتی بھلا کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ غلط تو ہم ہی ہیں، بڑبڑاتے ہوئے سائرہ بیگم پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے سے واک آؤٹ کر گئیں۔ انہیں جاتا دیکھ کر بڑی اماں نے اطمینان بھرا سانس لیا اور تکیے کی پشت سے ٹیک لگا دی۔ کشمالہ ہسپتال سے گھر آئی تو فرح کی آواز اس کے کان سے ٹکرائی۔ کشمالہ بیٹا، تمہاری پھپھو کا فون آیا تھا، وہ پوچھ رہی ہیں کہ رسم کے لیے کب آئیں۔ میں نے کہا کشمالہ سے پوچھ کر بتاتی ہوں۔ بیٹا اب تم ہی بتاؤ کب تک ہسپتال سے چھٹیاں مل سکتی ہیں، اسی حساب سے تمہاری پھپھو کو ٹائم دے دوں گی۔ فرح کی بات سن کے کشمالہ ایک دم چونک گئی اور حیرت سے اپنی ماں کی جانب دیکھا، جو بڑے اطمینان سے اس کے سامنے کھڑی اپنے سوال کے جواب کا انتظار کر رہی تھیں۔ ماما، آپ نے ابھی تک پھپھو کو منع کیوں نہیں کیا؟ میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ میں منان سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکی سی ناگواری کشمالہ کے لہجے میں اتر آئی، جسے فرح نے محسوس تو ضرور کیا مگر نظر انداز کر گئیں۔ دراصل بیٹا، آفاق کا تعلق غیر برادری سے ہے، اور تم جانتی ہو ہمارے ہاں رشتہ برادری سے باہر نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس رشتے پر خاندان کا کوئی فرد راضی نہیں ہوگا۔ سب باتیں بنائیں گے کہ بیٹی غیروں میں بیاہ دی، اور پھر تمہاری تعلیم پر بھی سوال اٹھے گا۔ فرح کا لہجہ تھکا ہوا تھا، ایک طرف بیٹی کی محبت اور اس کی پسند، اور دوسری طرف ذات برادری کا چکر۔ ایسے میں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کا ساتھ دیں، حالانکہ انہیں خود بھی اپنی بیٹی کی خوشی عزیز تھی، مگر وہ خاندانی روایات کے ہاتھوں مجبور دکھائی دے رہی تھیں۔ جب کشمالہ کی طنزیہ آواز ان کے کان سے ٹکرائی، کیوں اماں، کیا ہمارا مذہب برادری سے باہر شادی کی اجازت نہیں دیتا؟ کشمالہ کے اس سوال کا فرح کے پاس کوئی جواب نہ تھا، جبکہ کشمالہ غصے میں مسلسل بولے جا رہی تھی۔ بتائیں امی، مجھے قرآن سے حوالہ دیں، اس سلسلے میں کوئی آیت یا کوئی حدیث ہی بتا دیں، یا چلیں ایسا کریں کوئی ایسا واقعہ ہی سنا دیں جو غیر برادری میں رشتے کو غلط ثابت کرتا ہو۔ کیا ایسا کچھ ہے آپ کے پاس؟ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں، میں آفاق سے ہی شادی کروں گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ آفاق نہیں تو کوئی نہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ پھپھو کو منع کر دیں، ورنہ میں خود فون کر کے انہیں ساری بات بتا دوں گی۔ اللہ کا واسطہ ہے لڑکی، ایسا غضب نہ کرنا۔ بیٹی کی بات کے اختتامی جملے نے فرح کو بوکھلا دیا، اور وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولیں، تم جانتی ہو تمہاری تعلیم کے لیے میں نے کس طرح اس خاندان کا مقابلہ کیا تھا۔ جہاں کوئی ایک لڑکا 10 جماعت سے زیادہ نہ پڑھ سکا، وہاں ایک لڑکی کو ڈاکٹر بنانا میری ہی ہمت تھی، ورنہ تمہارا باپ تو تمہاری تعلیم کے حق میں ہی نہ تھا۔
اور اب تم چاہتی ہو کہ تمہاری خودسری اس خاندان کی دوسری لڑکیوں پر ایک بار پھر سے تعلیم کے دروازے بند کر دے؟ فرحہ نے سوالیہ انداز سے بیٹی کی جانب دیکھا، جس کے سوال کو قطعی نظر انداز کر دی کشمالہ نے ماں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اس لیے آپ چاہتی ہیں کہ میں ایک 10 جماعت پاس لڑکے سے صرف اس لیے شادی کر لوں کہ ہم برادری سے باہر رشتہ نہیں کرتے؟ اگر ایسا ہی تھا تو آپ سے کس نے کہا تھا کہ مجھے اعلیٰ تعلیم دلائیں؟ کیوں مجھے میٹرک کے بعد بیاہ نہیں دیا؟ اور اب بہتر ہوگا کہ اس خاندان کی مزید کوئی لڑکی تعلیم حاصل نہ ہی کرے۔ اچھا ہے انہیں شعور نہ آئے اور آپ کا برادری سسٹم اپنی آن بان شان کے ساتھ برقرار رہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کشمالہ کی آواز بلند ہو گئی جب اسی وقت لاؤنج کا دروازہ کھول کر پاپا کمرے میں داخل ہوئے، جن پر نظر پڑتے ہی اسے اپنی ماں کے چہرے کا رنگ اڑتا ہوا دکھائی دیا، جبکہ ایک پل کو کشمالہ بھی گھبرا گئی، کیونکہ پاپا کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے انہوں نے سب باتیں سن لی ہیں۔ اب کشمالہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، اس لیے خاموشی سے لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، کیونکہ اس وقت وہ مزید بحث کے موڈ میں نہ تھی۔ اس بات کو کئی دن گزر گئے تھے، جس کے بعد گھر کی فضا میں ایک سکوت سا طاری تھا۔ اب کوئی بھی کشمالہ اور منان کے رشتے کی بات کرتا دکھائی نہ دیتا، یہاں تک کہ بڑی اماں بھی اسے کسی گہری سوچ میں ڈوبی نظر آتی۔ جہاں تک پاپا کی بات تھی تو کشمالہ ان کے سامنے خود ہی نہیں جا رہی تھی کہ کہیں وہ اس دن کی گفتگو سے متعلق کوئی سوال ہی نہ کر دیں۔ فرح کو تو دیکھ کر صاف لگتا تھا کہ وہ بیٹی سے مکمل طور پر ناراض ہیں، لیکن کشمالہ کو اس وقت کسی کی کوئی پرواہ نہ تھی، کیونکہ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے اپنی زندگی دوسروں کے لیے قربان نہیں کرنی۔ اچھی زندگی کے لیے ضروری تھا کہ اسے اپنی من پسند ساتھی کا ساتھ میسر ہو، ورنہ بہتر تھا کہ ساری عمر کنواری رہ کر انسانیت کی خدمت کر لے، جو اسے منان سے شادی کی قربانی سے زیادہ بہتر فیصلہ لگا۔ کچھ دن مزید آگے سرکے کہ اچانک ایک دن پھپھو اپنے لخت جگر کے ہمراہ ان کے گھر تشریف لے آئیں۔ ان کی اچانک آمد کی خبر نے کشمالہ کو بے چین کر دیا اور اس نے فوری طور پر آفاق کا نمبر ملایا، جو اس وقت ہسپتال کی ایمرجنسی میں تھا۔ اس لیے کشمالہ کو انتظار کا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اب کشمالہ کے لیے ایک ایک پل صدی کے برابر ہو گیا تھا۔ پھپھو کی غیر متوقع آمد کی اطلاع ملتے ہی تائیمہ بھی صبح سے نیچے والے پورشن میں موجود تھیں۔ پھر سب نے مل کر نیچے اکٹھے ہی لنچ کیا، جس کے فوراً بعد گھر کے بزرگ بڑے کمرے میں جمع ہو گئے تو کشمالہ کی بے چینی میں اضافہ ہو گیا۔ اسے یہ بتانے والا کوئی نہ تھا کہ اس بند کمرے میں ہونے والی میٹنگ کا ایجنڈا کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ جانتی تھی کہ اس ہنگامی اجلاس کے پس پردہ آفاق کا آنے والا رشتہ تھا۔ وہ اسی الجھن اور پریشانی میں تھی کہ آفاق کا فون آ گیا، جو کشمالہ کی روحانسی آواز سنتے ہی ڈر گیا اور جلدی سے بولا، کیا ہوا کشمالہ، سب خیریت تو ہے نا؟ جواباً کشمالہ نے اسے پھپھو کی اچانک آمد اور کمرے میں ہونے والی خفیہ میٹنگ کے متعلق بتایا، جسے سن کر آفاق نے اسے تسلی دی اور بولا، گھبراؤ مت یار، میں کل شام ہی امی کو دوبارہ تمہارے گھر بھیج دیتا ہوں۔ کل نہیں، آج ہی، کیونکہ میں اب جلد ہی کوئی فیصلہ چاہتی ہوں۔ کشمالہ کا لہجہ اٹل تھا۔ ریلیکس یار، آفاق سمجھاتے ہوئے بولا، جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، اس لیے تھوڑا صبر کرو، دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، پھر کچھ فیصلہ کرتے ہیں، اور یاد رکھنا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اس لیے گھبرانا مت۔ آفاق نے کشمالہ کو اچھی طرح تسلی دے کر فون بند کیا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا بڑی اماں ہاتھ میں تسبیح تھامے دروازے کے عین وسط میں کھڑی اسے بڑی محبت سے دیکھ رہی تھیں۔ پیچھے ہی پاپا بھی کھڑے تھے۔ کشمالہ انہیں دیکھتے ہی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی، ساتھ ہی اپنی اس روز کی گفتگو یاد کر کے وہ دل ہی دل میں شرمندہ بھی ہوئی
جب آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بڑی اماں اس کے قریب آئیں اور پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولیں، بیٹا، ڈاکٹر آفاق سے کہو اپنے والدین کو رشتے کے لیے بھیجے، ہمیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بڑی اماں کے الفاظ تھے یا کوئی دھماکہ، جسے سن کر کمرے میں موجود کشمالہ اپنی جگہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا۔ وہ منہ کھولے بڑی اماں کی شکل ہی دیکھے گئی جب امتیاز صاحب کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، ہاں بیٹا، تمہاری بڑی اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم آفاق تک ہمارا پیغام پہنچا دو، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ جس بات کی اجازت ہمارا دین دیتا ہے اس پر حجت کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ جب ہمارے مذہب میں خاندان اور برادری کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر ہم کیوں اسے بنیاد بنا کر اپنے بچوں کی خوشیاں برباد کریں؟ پاپا کے الفاظ سن کر خاموش کھڑی کشمالہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے سنا، پاپا کہہ رہے تھے رشتے کے لیے اصل اہمیت ایک اچھا مسلمان ہونے کے علاوہ بچوں کی رضامندی کا ہونا ضروری ہے۔ وہ شادی جس میں بچے ہی خوش نہ ہوں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور اگر شادی میں دونوں فریقین کی رضا شامل ہو تو یہ کوئی گناہ نہیں۔ اپنے باپ کے الفاظ سن کر کشمالہ کو یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اس کی تھوڑی سی کوشش نے اس خاندان کی تاریخ بدل کے رکھ دی۔ پہلے اعلیٰ تعلیم اور اب برادری سے باہر رشتہ، یعنی کوئی بھی مثبت اور مسلسل کوشش حالات کو بدل سکتی ہے۔ کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ پر یقین نے اسے پہلے قدم پر ہی کامیابی دی۔ اسے خوشی تھی کہ آفاق سے شادی کے فیصلے میں منان بھی اس کے ساتھ تھا، جس نے اپنی ماں کو کشمالہ کی حمایت پر راضی کیا، جس کے بعد اسے یقین تھا کہ یقیناً اس کے اٹھائے گئے اس پہلے قدم نے پیچھے والوں کے لیے راستہ کھول دیا ہے، جس پر یقین کی مہر منان نے ثبت کرتے ہوئے اپنی چھوٹی بہن کا داخلہ مقامی یونیورسٹی میں کرا دیا تھا۔ اب اسے امید تھی کہ اس خاندان کی لڑکیوں پر تعلیم کا راستہ کھل گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ذات برادری کی بوسیدہ روایات کو بھی توڑ چکی تھی، اور یہی اس کی اصل کامیابی تھی کہ اس کی آئندہ نسل ان بیکار رسم و رواج کی بھینٹ نہ چڑھے۔ اس طرح کی بہترین اور سبق آموز کہانیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔